عزیز طلبا، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں آپ کا جو ایک مضمون ہے جس کا نام ہے انسان اور سائنس۔ اصل میں تو یہ ایک نظم ہے، اور یہ جو نظم ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو پڑھا رہا ہوں، انسان اور سائنس، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ یہ ہے، اس میں ساتھ ساتھ آپ اشعار کے معنی اور اس میں جو وضاحت طلب باتیں ہیں اور تراکیب ہیں یا محاورات ہیں ان کو بھی آپ سن رہے ہیں، ان کی وضاحت بھی آپ سن رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ آپ جو مضمون ہے، کیا نام ہے اس کا؟ انسان اور سائنس، یا سائنس کی ترقی، یا سائنس کے کرشمے۔ اس کے مختلف عناوین ہو سکتے ہیں۔ ان عناوین کہتے ہیں، عنوان کی جمع عناوین ہے، اور ٹاپکس، ٹھیک ہے؟ تو جو ٹاپکس ہیں، جو عناوین، جو عنوان ہیں، عناوین ہیں، ان کے تحت ہم مضمون بھی تیار کر رہے ہیں۔ یہ جو ایک ہی مضمون کے کئی عناوین ہیں، تو انسان اور سائنس جو ہے، اس میں ہم جو اشعار کی تشریح کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اس کا مضمون بھی تیار کر رہے ہیں۔ آئیے اب آغاز کرتے ہیں۔ یہ شعر نمبر ہے، کون سا شعر ہے جی؟ شعر نمبر 5۔ 4 ہم کر چکے ہیں، 5واں شعر ہے: ڈالی ہے کمند چاند پہ انسان نے زمیں سے، ڈالی ہے کمند چاند پہ انسان نے زمیں سے، دام اس نے فلک پر بھی ہیں پھیلائے زمیں سے۔ اس کے بعد ہے: تخلیق ہے اللہ کی یہ ارض و سماوات، انسان کے قبضے میں دیے برق و بخارات۔ تو یہ شعر جو آج شعر نمبر پانچواں شعر کرنا ہے، تو پہلے 4 ہم کر چکے ہیں، 5واں کریں گے کہ تخلیق ہے۔ تخلیق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ اللہ کی، اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ کیا تخلیق کیا ہے؟ ارض و سماوات۔ ارض کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ارض زمین کو کہتے ہیں، اور سماوات کہتے ہیں آسمان کو۔ انسان کے قبضے میں دیے برق و بخارات، انسان کے قبضے میں، انسان پر قابو پا چکا ہے، انسان کے اختیار میں دیا گیا ہے کیا؟ برق کہتے ہیں بجلی کو، آسمانی بجلی کو، مصنوعی بجلی کو برق کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بخارات کہتے ہیں بخارات کے 2-3 مطالب ہیں۔ پہلا مطلب ہے اس کا دخان، یہ ذرا مشکل لفظ ہے، دخان، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا مطلب ہے بھاپ، جسے آپ سٹیم کہتے ہیں، بھاپ۔ اور اس کے بعد اگلا ہے اس کا دھواں یا دھوئیں، ٹھیک ہے؟ معاف کیجیے گا۔ تو اب اس شعر کی تشریح کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو مضمون ہے اس کو بھی ہم تیار کر رہے ہیں۔ کیا ہے کہ اس شعر میں، اب شاعر کا نام آپ کو معلوم ہے، کیا نام ہے جی؟ عبدالقادر۔ عبدالقادر اس شعر میں کہتے ہیں کہ تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے یہ ارض و سماوات، یعنی زمین اور آسمان کو اللہ نے ہی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کا علم بھی جو ہے نا، وہ بھی انسان کو دیا ہے۔ سارا علم تو نہیں دیا، لیکن یہ کہ جتنی انسان کے اندر طاقت ہے، جتنا اس نے کوشش کی ہے، جتنا اس نے جستجو کی ہے، جتنا اس نے تلاش کیا ہے، جتنا اس نے کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے، وہ اس نے پا لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے قبضے میں دیے برق و بخارات، کہ انسان کے اختیار میں دے دیے ہیں کیا کہ جو بجلی ہے، آپ نے دیکھا ہے بجلی سے انسان نے بہت ہی ترقی کی ہے۔ انسان نے رات کو دن بنا دیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ دن کی روشنی میں انسان سارے کام اپنے ختم کر لیتا تھا، لیکن اب کیا ہے؟ اب دن اور رات ایک ہو گیا ہے۔ انسان نے اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے رات کو بھی دن بنا دیا ہے۔ دن کے اجالے کی طرح ہی رات بھی ہو جاتی ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو
یہاں پر جو عبد القادر ہیں شاعر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے قبضے میں اللہ تعالیٰ نے بجلی بھی دے دی ہے اور بخارات بھی دے دی ہیں۔ بجلی سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی کامیابیاں دے دی ہیں، ٹھیک ہے، صنعتیں چل رہی ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں اور ملیں چل رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ملیں اور صنعتیں جو فیکٹریاں ہیں یہ تمام کی تمام دن رات چلتی چلی جاتی ہیں، اور یہ سب کیا ہے؟ بجلی کی بدولت ہو رہا ہے۔ اور یہ بجلی جو ہے انسان نے اپنی سائنس کی بدولت حاصل کی ہے۔ اور جو بجلی پیدا کی جا رہی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے پیدا کی جا رہی ہے۔ کہیں پہ پن بجلی پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پن بجلی کسے کہتے ہیں؟ ہائیڈرو پاور جو لگے ہوئے ہیں، جو کہ بجلی اسے بنا رہے ہیں، پانی سے ڈیم جو ان سے ہیں وہ ان میں پانی جمع کر لیا جاتا ہے۔ اور سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اس کے جو ٹربائن ہیں وہ اس قدر طاقتور ہیں کہ وہ بجلی پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہی بجلی رات میں مختلف دیہاتوں میں، شہروں میں اور بعض ایسے دور دراز علاقوں میں پہنچائی جاتی ہے، اور اس طرح وہ ترقی کرنے کے سامان پیدا کرتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو ہمارا ملک ترقی کرے گا وہ بجلی ہوگی تو وہ دن رات ہماری صنعت بھی چلے گی، ہماری ملیں بھی چلیں گی، ہماری فیکٹریاں بھی چلیں گی۔ تو یہ سب کچھ کس طرح ہے؟ سائنس سے ممکن ہے۔ تو انسان نے سائنس کی بدولت ہمیں یہ ساری سہولتیں دے دی ہیں۔ اور آگے ایک اس کا دوسرا حصہ ہے کہ برق و بخارات یعنی بھاپ، دخان، ٹھیک ہے نا، بھاپ سے چلنے والے انجن۔ آپ کو پتہ ہے کہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ انسان سفر کرنا انسان کے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن آہستہ 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 انسان نے ترقی کی اور ایک سٹیم انجن یعنی بھاپ کا انجن بنانے میں وہ کامیاب ہو گیا، اور اس نے کئی ہزار میل کا سفر طے کرنا شروع کر دیا، اور جو بلند و بالا پہاڑوں پر وہ ٹرین کو لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور جو اس میں سارے کا سارا جو عمل دخل تھا وہ سائنس کا تھا۔ سائنس کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ بخارات یعنی بھاپ سے چلنے والا انجن جو انسان اس کو تخلیق کیا اور اس میں مہارت حاصل کی، اور وہ انجن اس قابل ہو گیا کہ وہ بڑے بڑے بلند و بالا علاقوں میں بھی ٹرین کو لے جانے میں مددگار ثابت ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ترقی کرتے 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 بھاپ کے انجن سے وہ پھر بجلی سے چلنے والی ٹرین بھی جو ان سی ہے وہ دریافت ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جاپان میں اور جو دوسرے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ اب بلٹ ٹرین چل رہی ہے۔ یہ 80s میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ جاپان میں شنکانسن ایک بڑی ہی زبردست بلٹ ٹرین تیار کر لی گئی تھی جو بجلی سے چلا کرتی تھی، جو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کر لیتی تھی۔ کئی دن کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ وہ اتنی ترقی کرتے چلے گئے، وہ لوگ اتنے محنت کش تھے، اتنی زیادہ انہوں نے ترقی کی کہ انہوں نے ایک ایسی ٹرین تخلیق کر لی جو مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر منٹوں میں کرنے کے قابل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور آج اس کی بڑی ہی ترقی یافتہ شکل جو سی ہے وہ ہمیں مختلف ممالک میں دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ یہ ریڈیو، ٹی وی، یہ گرائنڈر، یہ ٹرینیں، یہ ریڈیو، ٹی وی، یہ گرائنڈر، یہ کرینے، کمپیوٹر، ریڈار، یہ بجلی کی ٹرینیں۔ اب دیکھ لیں کہ شاعر کی نظر کہاں کہاں تک جاتی ہے۔ اس نے یہ بتا دیا ہے کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اس نے انسان نے اتنی زیادہ محنت کی ہے، اتنی زیادہ جستجو کی ہے، شب و روز محنت کرتا چلا گیا ہے۔ آج یہ ہوا ہے کہ ہم نے زبردست ریڈیو ایجاد کر لیے ہیں، ہم نے ٹی وی بھی جو ان سے ہیں بڑے ترقی یافتہ صورت میں ہمارے سامنے ٹی وی آ گئے۔ اب ٹی وی پہلے زمانے کی طرح بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں رہا، اب ٹی وی میں آپ سب کچھ آپ کو مہیا کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ جو گرائنڈر ہیں وہ بھی ہمیں بہت سی
کیا کہنا چاہیے، بہت سے کام کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ گھر میں بھی ہم گرائنڈر یوز کرتے ہیں، اور جب ہم بلند و بالا پہاڑوں کو کاٹتے ہیں اور ان کو توڑتے ہیں اور پھر بڑی بڑی جو شاہراہیں یعنی موٹر ویز ہم بناتے ہیں، تو انہی کرینوں اور ٹرینوں کی بدولت ہی بناتے ہیں۔ یہ جو پتھر، بڑے بڑے پتھر جو ان سے ہیں توڑے جاتے ہیں، ان کو گرائنڈ کیا جاتا ہے، ان کو توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، پھر وہ جو ٹرینیں ہیں وہاں پہ پٹری بھی بچھا دی جاتی ہے، اس پٹری کے اوپر ٹرین چلائی جاتی ہے، اور ٹرین میں جو مال گاڑیاں جنہیں کہا جاتا ہے گوڈس ٹرین، ان کے اندر پھر کیا کرتے ہیں مزدور، ان کے اندر کرینوں کی مدد سے ہی پتھر اور سیمنٹ اور مختلف جو بلڈنگ میٹیریل ہے وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور وہ بلند و بالا پہاڑوں تک وہ بڑی بڑی شاہراہیں جو ان سے تعمیر کی جا رہی ہیں، بڑی بڑی موٹر ویز وہاں بن رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں کس کی بدولت ہے؟ سائنس کی بدولت ہے۔ انسان اور سائنس کا تعلق جو ان سے ہے بڑا ہی مضبوط ہے، جس کی بدولت انسان نے بہت ہی ترقی کی ہے۔ تو اس کے بعد آگے ہے کمپیوٹر۔ اب ہر چیز دنیا میں کمپیوٹر کے بغیر اب زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے اب کمپیوٹرائز ہو چکا ہے۔ جتنی بھی جہازوں کی فلائٹس ہیں، یا آپ کے جو ہمارے کیا کہنا چاہیے اس کو، علاج کے جو ان سے طریقے ہیں، وہ کمپیوٹر کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ کمپیوٹر کے بغیر انسانی زندگی جو ان سی اب چل سکتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ سائنس کی بدولت ہوا ہے۔ تو ہم ریڈار جو ان سے ہیں وہ بھی انسان نے بنا لیے ہیں، اور اتنے ترقی یافتہ ہیں کہ وہ اب آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرنے میں بڑے ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ آس پاس کیا ہو رہا ہے، فضا میں یا ہماری فضائی جو حدود ہیں ان کی نگرانی بذریعہ ریڈار کی جا رہی ہے۔ ریڈار ایک سوئی تک کو مانیٹر کر لیتا ہے کہ ایک سوئی بھی جو سی ہے نا وہ ہمارے وطن عزیز میں داخل ہو گئی ہے، یا اگر ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، کہ اس کو فوری طور پہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں یا ہمارے جو وطن کی سرزمین میں، یا جو یہ جو ہمارا ہے کیا کہتے ہیں سرحدیں ہیں، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے اپنے جو جہاز ہیں بلند و بالا علاقوں میں جا کے دیکھتے ہیں اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں سائنس کی بدولت ہی ممکن ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے نام لیا ہے یہ بجلی کی ٹرینیں، جن کا میں ذکر پہلے آپ سے کر چکا ہوں کہ بجلی کی ٹرین جو سی ہے وہ بھی سائنس کی بدولت ہی ہمیں عطا ہوئی ہے۔ تو جو بجلی سے چلنے والی سپر ٹرینیں ہیں، جو کہ بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی ہیں اور لوگوں کو اپنی اپنی منازل پر پہنچاتی ہیں، یہ سب سائنس کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ جو اشعار کی تشریح میں آپ کو کر رہا ہوں یہ اگرچہ بڑی طویل ہے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ان میں سے جو ضروری جو باتیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں، اور ساتھ ساتھ مضمون بھی میں تیار آپ کو کروا رہا ہوں۔ یہ مضمون اصل میں یہ سائنس اور سائنس کی دنیا یا سائنس کی ترقی کے موضوع پہ بھی یہ ساری بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اشعار کی تشریح بھی ساتھ ساتھ نوٹ کیجئے اور مضمون کی تیاری بھی کیجئے۔ اور یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو مضمون ہے بڑا اہمیت رکھتا ہے، یہ آپ کو بڑی کلاسوں میں جو کالج لیول تک بھی آپ کے کام آئے گا۔ اللہ کرے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔